گیا اپنے کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی نا؟ تقلید کے بارے میں تھوڑا سا اور تفصیل میں آج عرض کر دوں۔ تقلید کہاں پر کی جاتی ہے؟ تقلید کا مطلب تو آپ گزشتہ سمجھ گئے کہ تقلید یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی عالم کی تشریحات کو، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی جو تشریحات کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے، تو ان کی فہم پر اعتماد کرنا اور ان سے کوئی دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اسی کا نام تقلید ہوتا ہے۔ یعنی کہ عالم سے، مجتہد سے، کسی ایک امام کے پیچھے چلنا، یہ سب تقلید کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی امام کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بڑے بڑے جو علماء مجتہدین گزر چکے ہیں، ان سے جو ہے انہوں نے جو تشریحات کی ہیں، ان تشریحات کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، ہو سکتی ہے ان سے بھی غلطی ہو، لیکن ان کی غلطی پر بھی ان کو اجر ملے گا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اجتہاد کیا، کوشش کی، دین کے صحیح مسئلے کو سمجھنے کی مکمل کوشش کی، اور وہ اس کو سمجھنے میں کامیاب رہا، تو اس کو دو اجر ملیں گے، اور اگر اس کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی تو اس کو ایک اجر ملے گا۔ تو کوشش کرنا، اجتہاد کرنا، یہ ہر ایک کا، بس اب ہر کوئی ٹھیلا بنڈی والا، آٹو والا بھی کہے کہ میں بھی اجتہاد کروں گا، مجھے بھی ہندی پڑھنے آتی ہے یا رومن پڑھنے آتی ہے، اور میں کوئی بھی زبان میں قرآن پڑھ لوں گا، اور نہ ہی مجھے گرامر کا پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن میں خود حدیثوں کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ اس طریقے سے اگر کہے، جس کو نہ صحیح حدیث معلوم ہے، نہ ضعیف حدیث معلوم ہے، نہ علم اسماء اور رجال معلوم ہے، نہ اصول حدیث معلوم ہے، نہ اصول تفسیر معلوم ہے، اصول بلاغت بھی نہیں معلوم ہے، علم کلام سے اس کو تعلق نہیں ہے، اصول تفسیر اس کو معلوم نہیں ہے، محدثین کی جو حدیث بیان کرنے کے شرائط اور آداب ہوتے ہیں وہ سب اس کو معلوم نہیں ہے، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف حدیث کس کو بولتے، یہ ساری بہت ساری تفصیلات، یعنی کئی علوم ہیں جن علوم کو حاصل کرنے کے بعد ایک آدمی مقام اجتہاد پہ پہنچتا ہے، وہ سب حاصل نہ ہو تو ایسا شخص اجتہاد نہیں کر سکتا۔ جو شخص ماہر ہو تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ تو ایسے مجتہدین کی پیروی کرنا اور ایسے مجتہدین کی اتباع کرنا اور قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ان کے فہم پر، ان اسلاف کے فہم پر اعتماد کرنا، اسی کا نام تقلید ہے، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ تو تقلید کی جاتی ہے کہاں پر؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کی جاتی ہے، قرآن حدیث کو سمجھنے میں کی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث ڈائریکٹ، یعنی ہم قرآن و حدیث کو سائڈ میں رکھ کر ان سے کوئی ان کا قول نہیں لیتے، بلکہ ان کو سمجھنے میں تقلید کی جاتی ہے۔ دوسری بات، قرآن ان مسائل میں تقلید کی جاتی ہے جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئے، بیان تو ہوئے لیکن صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ قرآن مجید نے بہت سارے مسائل کو یعنی جزوی طور پہ بیان کیا، احادیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ہر مسئلہ کھول کھول کر نہیں بیان کیا جاتا، اس کے جو اصول ہے ان اصول کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب جیسے آنے والے نئے دور کے نئے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بعد میں ان کی ضرورت پڑی، لیکن اس کے اصول و ضوابط تو ہم کو قرآن و حدیث میں ملیں گے، اس کے کلیات، اس کے اصل چیز جو ہے وہ ہم کو قرآن و حدیث میں مل جائے گی، لیکن ہر مسئلے کا وضاحت کے ساتھ میں ذکر قرآن و حدیث میں، جیسے بہت سارے مسائل ہیں، گلوکوز کا مسئلہ ہے، جیسے مثال گلوکوز کا مسئلہ کیا قرآن و حدیث میں ملے گا؟ ہم کو نہیں ملے گا۔ تو کیا گلوکوز چڑھانے سے وہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ سب کون حل کرے؟ یہ سب مجتہدین جو علم میں ماہر ہے، قرآن و حدیث کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے ان مسائل کو حل کیا ہے۔
اور انہوں نے ان کی فہم پر ہم اعتماد کر سکتے. تو جو مسائل قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئے وہاں پر تقلید کیا، یا یہ کہ جو مسائل قرآن و سنت میں بیان تو ہوئے ہیں لیکن ان میں بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تعارض ہے یا ٹکراؤ ہے، ایسا نظر آتا ہے. جیسے رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا، ہاتھ کہاں باندھنا، یہ بہت سارے جو مسائل چھڑے ہوئے ہیں. تو ان مسائل میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے، دونوں میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے. تو بظاہر ہم کو ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، لیکن جو مجتہدین تھے ان کے پاس اس بات کا علم تھا کہ یہ حدیث پہلے تھی، بعد میں یہ حدیث ہے، یہ آیت پہلے کی ہے، یہ آیت بعد کی ہے. تو بعد والی آیت کو لیں گے، بعد والی حدیث کو لیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد والے عمل کو لیں گے، پہلے والے عمل کو چھوڑ دیں گے. اب دوسرے ائمہ جو تھے پھر وہ بھی تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، پہلے والا عمل یہ تھا، بعد والا عمل یہ تھا. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مضبوط کون سا ہے صحت کے اعتبار سے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں عمل کس پر تھا. بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، تب جا کر یہ مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے. لہذا دونوں طرف حدیث ہوتے ہیں، چونکہ لہذا ائمہ کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں رفع دین کرنا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا ہے. لیکن اکثر اختلاف اولا غیر اولا، بہتر یا بہتر نہیں ہے، اس کا اختلاف ہوتا ہے. بہت کم ایسے اختلافات ہوتے ہیں جس میں حلال اور حرام کے بارے میں ہو، یعنی حلال کیا ہے حرام کیا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کے پاس میں دوسرے جانور وغیرہ بھی جائز ہے. تو اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف مچھلی حرام ہے. تو اب کیا مطلب اس کا؟ کیا اماموں نے حلال حرام کیا خود سے؟ نہیں، اماموں نے حلال حرام نہیں کیا، بلکہ احادیث میں ہم کو اس طریقے کی روایات ملتی ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مچھلی کو ہی حلال قرار دیا، مچھلی کو ہی صرف حلال قرار دیا. اب دوسرے ائمہ کہتے ہیں، کچھ دوسری احادیث ان کے سامنے، دوسری ان کا جو طریقہ اجتہاد ہے اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، سمندر کی دیگر مخلوقات بھی حرام جائز ہے. تو ہمارے پاس میں حدیث ہے کہ احلت لنا میتتان والدمان، کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے حلال ہے، اور فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون ہمارے لیے جائز ہے، ایک تو تلی اور کلیجی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب ان احادیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ صرف مچھلی جو ہے جائز ہے. مچھلی جو ہے ہم اگر پانی سے نکال لیں اور مر جاتی ہے پانی سے نکالتے ہی، تو پھر وہ جائز. لیکن ایسی مچھلی جو خود ہی سمندر کے اندر ہی مر گئی ہو تو پھر وہ کھانا جائز نہیں ہے. بہرحال یہ مسائل ہیں، ان مسائل میں ائمہ کرام نے اجتہاد کیا، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر. اجتہاد کیا کا مطلب کوشش کی اصل مسئلے کو سمجھنے کی، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کیا ہے. اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا. ہم چاروں ائمہ جو ہیں، ان چاروں ائمہ میں سے کسی کو بھی باطل، گمراہ، جہنمی نہیں کہتے، بلکہ سب کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حق پر ہیں، لیکن ہمارا مسلک زیادہ راجح ہے، سنت کے زیادہ قریب ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں. ہر مقلد یہی سمجھتا ہے کہ ہم سنت کے زیادہ قریب ہیں، لہذا وہ اپنے امام کی اتباع کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اپنے امام کی تقلید کرنا چاہیے. اب ایک بات یہ ہے کہ ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ تمام مجتہدین میں، علم میں، فضل میں اور اجتہاد کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی. تو اس لیے ہمارے نزدیک ان کی بات زیادہ قابل اعتماد، اور ہمارے بر صغیر میں جو ہے شروع سے ہی انہی کی فقہ چلی آ رہی ہے. اسی لیے ہمیں فقہ حنفی کے مسائل سے گہری مناسبت ہے اور اسی کے بارے میں مکمل معلومات ہے. لہذا جن کے مسائل چل رہے ہیں اور جن کے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہے، اور جن کے مسائل کو بتانے والے علماء بہت کثرت سے موجود ہیں، تو وہاں پر اسی فقہ کو اختیار کرنا چاہیے. ورنہ پھر آدمی عمل کرنے کے لیے
کس کی اتباع کرے گا, کس سے معلوم کرے گا؟ تو جو بھی مسلمان مجتہد نہ ہو اس کے لیے کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید ضروری ہوتی ہے. تقلید کے بغیر دین و اسلام پر عمل کر ہی نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. جو لوگ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر خود کئی فرقے بن چکے ہیں, کئی فرقے ان کے اندر خود بن چکے ہیں, اور وہ لوگ بھی دین و اسلام کو ایک کھلونا بنا چکے ہیں. اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کیا ایک مسلک پر چلنے والے دوسرے مسلک پر فتویٰ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ جیسے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہم کرتے ہیں, تو کیا ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر بھی چل سکتے ہیں؟ اس پر بھی ہم فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پر علماء عصر نے, جو آج کے جو ماہر علماء ہیں, انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ چند مخصوص حالات میں اپنے امام کے قول کو چھوڑا جا سکتا ہے اور دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ماہر علماء ہی کریں گے. ہر کوئی عام آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی نہیں میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا, ان کا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کا وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو آج کل ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں چاروں کو مانتا ہوں, میں پانچوں کو مانتا ہوں, میں سب کو مانتا ہوں. ایسا بولنے والے لوگوں کے پاس میں ایک کا بھی علم پورا نہیں ہوتا. ان کے پاس میں جب کچھ مختلف اور منتشر علم موجود ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن ان کو خود پتا نہیں ہے کہ منزل کدھر ہے. کبھی ادھر چل لیا, کبھی ادھر چل لیا. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کسی ایک کی اتباع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. دیکھیے مثال یوں ہے کہ 4 کشتیاں ہیں, جو چاروں کشتیاں جا رہی ہیں جنت کی طرف ہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی فیض سے یہ نکلی ہوئی نہریں ہیں. چاروں نہریں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تک ہی ہم کو پہنچاتی ہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی چاروں چونکہ ادھر ہی جا رہی لہٰذا میں 2 کشتی میں پیر ڈالوں گا, تو ظاہر بات ہے کہ اس کا سفر ادھورا رہ جائے گا, یہ درمیان میں ہی موت کا شکار ہو جائے گا. تو آپ کو سوار ہونا ہے تو کسی ایک اسکول میں آپ ایڈمیشن لو, کسی ایک کے تھاٹ کو فالو کرو اور اس اعتبار سے آپ پھر چلتے چلے جاؤ. تو یہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے یعنی اسی کشتی کے جو چلانے والے ہیں, وہ کشتی کے چلانے والے دوسرے کشتی کے تجربہ کار لوگوں سے اور ان علماء سے یہ مشورہ کر کے اور ان سے ان کی دلائل کا جائزہ وغیرہ لے کر کبھی ان کے مطابق بھی فیصلے دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر جو ہے شوہر کسی آدمی کا گم ہو گیا, اور یہ ہے کہ شوہر سے کوئی عورت طلاق لینا چاہتی ہے, خلا لینا چاہتی ہے, اس طریقے کے بہت سارے مسائل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم تقلید کرتے ہیں کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہوتا کہ بس امام حنیفہ کو ہی ماننا ہے, اگر کوئی امام حنیفہ کو چھوڑ دے گا تو وہ جہنم میں چلے جائے گا, ایسا ہم کبھی نہیں کہتے. بہت ساری جگہ پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیتے ہیں. پھر ایک بات یہ بھی ذہن نشیں رہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ استاذ ہیں, ان کے شاگردوں نے بھی اپنے استاذ کی مخالفت کی. تو کبھی کبھی فقہ حنفی کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب کے قول کو چھوڑا دیا جاتا ہے اور ان کے شاگردوں کے قول کو لیا جاتا ہے, لیکن شاگردوں کے قول کو لینا بھی یہ بھی فقہ حنفی ہی کہلاتا ہے. اس وجہ سے کہلاتا ہے کیونکہ وہ انہی کے شاگرد تھے, اگرچہ انہوں نے اپنے استاذ کی مخالفت کی کسی قول میں, لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے کوئی فقہ حنفی سے نہیں نکلتا. کیونکہ ائمہ جو احناف ہے, احناف کے جو علماء ہیں, انہوں نے تحقیق کی بات کے دور میں بھی, ابھی بھی آج بھی تحقیق کر رہے ہیں. ہر سال ہر 5-6 سال میں آج بھی فقہی سیمینار ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں بحثیں ہوتی ہیں بہت ساری. تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی اس سلسلے میں قرآن و سنت سے زیادہ جو قریب ہیں وہ صاحبین کا قول ہے. لہذا صاحبین یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو 2 شاگرد تھے, امام ابو یوسف, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح علامہ
برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ جو ہدایہ انہوں نے لکھی کتاب، انہوں نے بھی یہ کہا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا. تو پچھلی جو کتابیں ہیں بڑے بڑے علماء کی، جو فقہ حنفی کے ماہر علماء تھے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں، اس مسئلے میں، مثال کوئی بھی مسئلہ، اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ترک کیا جائے، امام یوسف امام محمد کا قول لیا جائے، کیونکہ ان دونوں کا قول قرآن و سنت سے زیادہ قریب. تو ایسا بھی کئی جگہ ہوا ہے. تو ہم پر جو الزام دیا جاتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو لے لیتے ہیں اور نبی کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ الزام بالکل بہتان، بدگمانی ہے، یا یہ کہ جانتے بوجھتے الزام ہے، سوائے الزام کے کچھ نہیں. ہم قرآن و سنت کے قریب جو زیادہ ہے اسی کو لیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی کبھار ہم بھی رفع دین کر سکتے کیا؟ بھئی آپ نے رفع دین چھوڑا ہے، کس لیے چھوڑا ہے؟ رفع دین نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ رفع دین نہ کرنا سنت ہے، یہ بول کے ہی کر رہے ہیں. رفع دین نہ کرنا سنت ہے اور نہ کرنا ہی زیادہ راجح ہے، زیادہ افضل ہے. رفع دین کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ بول کے کر رہے ہیں. اب کبھی کبھی رفع دین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت کو چھوڑ رہے، سنت کو چھوڑ رہے ہیں. تو سنت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جو پہلے سے سنت پہ آپ چل رہے ہیں اسی سنت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو کبھی ادھر یہی طریقہ اختیار کرنے سے انسان دین کو کھلونا بنا دیتا ہے اور پھر من چاہی طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی سے وہ دور ہو جاتا ہے. کبھی ایسا کر لیا، کبھی ویسا کر لیا، کبھی دل بولا ویسا پڑھ لیا، کبھی دل بولا ویسا پڑھ لیا، کبھی دل بولا وہ امام کے مسلک پہ چل لیا، کبھی دل بولا یہ امام کے مسلک پہ چڑھ لیا. ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کسی خاتون کو اگر چھویا آدمی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا. دلیل دونوں کے پاس میں ہے، دلیل دونوں کے پاس میں. ایک کے پاس میں دلیل ہے کہ مس مرأت، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک کے پاس یہ دلائل ہے. دوسرے دلائل دونوں کے پاس قرآن و حدیث سے دلائل. دوسروں کے پاس دلائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں بھی سوتے تھے، کبھی کبھی ان کے پاس ہی سے بیٹھے رہتے تھے اور اذان ہوتی تو نکل جاتے تھے اور آپ وضو نہیں فرماتے تھے. کبھی بعض حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ آپ نے بوسہ بھی لیا اور اس کے بعد اسی حالت میں آپ نماز کو بھی چلے گئے، آپ نے وضو بھی نہیں کیا. تو اس طریقے کی دونوں طریقے کی روایت موجود ہیں. اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں ان کو بھی مانتا ہوں ان کو بھی مانتا ہوں، تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ جب سردی ہوگی، سردی کا موسم ہوگا، تو امام ابو حنیفہ کو مانے گا کہ بھائی میرا وضو نہیں ٹوٹا، اور جب گرمی کا موسم ہوگا تو کہے گا کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وضو کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. تو یہ نفس پرستی ہو گئی، اپنے نفس پہ چلنا اس نے شروع کر دیا بجائے اس کے کہ وہ دین پر چلتا. تو اسی وجہ سے کسی ایک کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. اور ہم جب کسی امام کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے زیادہ قریب ہے، وہ سنت سے زیادہ قریب ہے، لہذا ہم اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. اب اس کو چھوڑ کر کوئی اور عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو سنت نہیں سمجھ رہا ہے. اچھا، تو یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طریقے سے کہ مذاہب اربع یعنی چاروں جو ائمہ ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی کو بھی باطل نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ صحیح میرا ہے، زیادہ سنت سے قریب میرا ہے. اگر کوئی یوں چاہتا ہے کہ بھائی میں اب بالکل ہی فقہ حنفی چھوڑ دوں اور امام شافعی کی تقلید میں چلے جاؤں، تو وہ بالکل اگر چلے جانا چاہے تو مکمل چلے جائے، لیکن آدھا ادھر آدھا ادھر بالکل نہ رہے. بعض جگہ حلال حرام کا اور جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی قرآن و حدیث کی وجہ سے. جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جنگ میں جا رہے تھے، تو حضور نے درمیان سفر میں حکم دیا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز وہیں پر پڑھے جا کر، یعنی وہاں پر پہنچنے کے بعد ہی عصر کی نماز پڑھے. اب درمیان میں عصر کا ٹائم ہو گیا، کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی.
کچھ سمجھ رہے تھے کہ نبی کا حکم ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے، لہذا وہاں پر جا کر ہی پڑھیں گے۔ کچھ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، اصل حضور کا منشا یہ تھا کہ بھئی جلدی پہنچ کے وہاں پر پڑھنا ہے، یہ منشا تھا۔ اب چونکہ نہیں پہنچے تو لہذا وقت تو ہو گیا نماز کا، لہذا پڑھ لینا ہے۔ تو دونوں فریق کے درمیان اختلاف ہوا، تو یہاں پر جائز ناجائز کا اختلاف ہو گیا۔ تو کیا جائز ناجائز کا فیصلہ خود انہوں نے کیا ہے؟ نہیں، ان کے سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بات گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن کر خاموش رہے، اور دونوں فریق میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ جس نے اپنی منزل پہ پہنچ کے نماز پڑھی ان کو بھی کچھ بھی نہیں کہا، اور جنہوں نے پہلے ہی نماز پڑھ لی ان کو بھی کچھ بھی نہیں کہا۔ دونوں نے قرآن و سنت کو، یعنی دونوں نے سنت کو سمجھنے میں، نبی کا فرمان کو سمجھنے میں ہی کوشش کی۔ تو دونوں جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز بنانے والے نہیں ہوئے، بلکہ ایک صحیح مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے ہوئے۔ وہ نبی کے حکم کو ظاہر کرنے والے بنے، نہ کہ مسئلہ بنانے والے۔ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ حلال و حرام خود سے کر لینا، اور ایک ہوتا ہے نبی کی بات کو سامنے رکھ کر حلال حرام کیا ہے اس کو ظاہر کرنا۔ تو ائمہ مجتہدین، علماء اعظام، اسلاف امت جو ہے، یہ یہی کام کرتے ہیں، حلال و حرام کیا ہے اس کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، نہ یہ کہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، میں نے کہہ دیا تو حرام، میں نے کہہ دیا تو حلال۔ یہ ائمہ ہم نہیں کرتے ہیں، وہ شیعوں کے امام کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ تو ائمہ اکرام کے پاس میں کوئی حلال حرام کرنے کا اختیار ہے بھی نہیں، جیسا کہ یہودی کرتے تھے، اپنے احبار رہبان کو وہ مکمل اختیار دے دیتے تھے، ویسا ہم نہیں کرتے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ بھی سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھئی پھر یہ چاروں میں ہی کیوں، اس کے علاوہ 5 6 7 8 9 10 کیوں نہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ 5 بھی ہوتے تو آپ یہی سوال کرتے، 6 بھی ہوتے تو یہی سوال کرتے، 6 ہی کیوں؟ 8 بھی ہوتے تو آپ یہی سوال کرتے، جیسے خلفاء 4 ہی کیوں؟ بڑے فرشتے 4 ہی کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کا کوئی تکوینی نظام سمجھیے کہ یہ جو چاروں ائمہ اکرام ہیں، یہ بہت وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، اور یہ بہت حالات سے بھی گزرے ہیں، اور ان کا جو مذہب تھا، ان کا جو مسلک تھا، ان کا جو سمجھنے کا اور سمجھانے کا جو طریقہ کار تھا، یہ سب کا سب کتابوں کے اندر جمع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی فقہ، یعنی اس زمانے کی جس میں خیر کا غلبہ زیادہ تھا، اس زمانے کی فقہ مدون اور جمع نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کی کرنا تھا، تو صحابہ کی اقتدا کرتے ہیں۔ یہ ائمہ اکرام جو ہے نہ تو قرآن و سنت کو چھوڑتے ہیں، نہ صحابہ اکرام کی جماعت کو چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کو چھوڑنے والے تو یہ آج کل کے جو غیر مقلدین ہیں، جو تقلید نہیں کر رہے، یہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ 20 تراویح کو نہیں مانتے، جبکہ صحابہ 20 تراویح کے قائل ہے۔ یہ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے، جبکہ صحابہ کا اجماع ہے 3 طلاق کو 3 ماننے کا۔ جمعہ کی اذان ثانی کو نہیں مانتے، جبکہ صحابہ اکرام نے اس پر جو ہے اجماع کیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر یہ لوگ اجماع کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ائمہ اعظام نے صحابہ سے ہٹ کر کوئی مسئلہ نہیں بیاتا۔ اب یہ ہے کہ صحابی کی تقلید کرنا، تو کسی ایک صحابی کی مکمل مسائل اور ان کی مکمل فہم، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے جو انسانی مسائل ہے، جو دنیا کی ضروریات ہے، وہ کہیں پر جمع ہے کیا؟ کسی کتاب میں جمع ہے کیا؟ نہیں۔ صحابہ اکرام سے احادیث منقول ہیں، وہ احادیث محفوظ ہیں، انہی احادیث کو سامنے رکھ کر مجتہدین نے فیصلہ کیا۔ اچھا، پھر یہ مجتہدین جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہے، یہ سب امام بخاری سے بھی پہلے کے۔ بہت سارے لوگوں کو، عام لوگوں کو، سادہ بندوں کو یہ ذہن میں رہتا ہے کہ امام بخاری کے بعد میں شاید امام ابو حنیفہ تھے، ایسا لوگوں کو سمجھنا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو ہے، یہ امام بخاری کے استاذ کے استاذ کے استاذ ہیں۔ تو یہ مجتہدین جو ہیں، یہ پہلے کے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ پہلے کے ہیں۔ یہ بعد میں کتابیں لکھی گئی ہے، امام بخاری، مسلم شریف جو لکھی گئی ہے، یہ بعد کے دور کی ہے، جو جمع کی ہوئی ہے۔ لہذا اس دور میں جو تھی وہ احادیث صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھی، اور اس وقت میں بہت بڑے بڑے علماء جن کو 12 لاکھ 13 لاکھ احادیث یاد ہوتی تھی،
جیسے قرآن یاد ہو جانا ایک معجزہ تھا، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام عربوں کے ذریعے سے لیا. تو عربوں کو اشعار جو ہے یاد ہوا کرتے تھے، بے شمار اشعار ان کو یاد ہوتے تھے. تو ان کی اسی یادداشت، ان کی اسی ذہانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے استعمال کیا. لہذا کئی ایسے ائمہ، امام اوزاعی، ایسے ائمہ ہیں کہ جن کو لاکھوں احادیث یاد ہوتی تھی، اور انہی احادیث کو سامنے رکھ کر، انہی احادیث کی یادداشتوں کو سامنے رکھ کر جو ہے فیصلے کیا جاتے. اور کوئی ایسے بیٹھے بیٹھے اپنی دکان میں بیٹھے بیٹھے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی علماء کی میٹنگ ہوتی تھی اور سب اپنی اپنی احادیث سناتے تھے اور بتاتے تھے، اور پھر اس پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اور پھر وہ مسائل مدون ہوئے، جمع ہوئے کتابوں میں، اور ان کی کتابیں جمع ہوئی. تو وہ 4 اسکول آف تھاٹ بنے. اسی وجہ سے انہی چاروں میں سے کسی ایک کی اتباع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ان چاروں میں سے نکل جائے تو پھر گمراہی کا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھئی ان چاروں سے ہٹ کر اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلاف کی جو فہم ہے اس پر اعتماد نہیں کر رہے. اور اس پر جب اعتماد آپ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اسلاف میں سے ہر کوئی انہی میں سے کسی نہ کسی کا فالوور ہے. تو جو محدثین بھی ہے وہ بھی انہی میں سے کسی نہ کسی کے فالوور ہیں. لہذا اگر ان کو نہیں مانیں گے تو آپ گمراہی کی طرف جانے کے زیادہ چانسز ہیں اور گمراہ ہو جائیں گے. اسی وجہ سے انہی چاروں کو ماننے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.